ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، ماہ ربیع الاول کے آتے ہی کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، درد ہوتا ہے، اور وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو بہت سارے وسوسوں میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کے اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں۔ یوں ہی ان کے اعتراضاتوں میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ تم مسلمانوں نے عید میلاد النبی کے نام سے ایک تیسری عید خود ہی ایجاد کر لی، اسلام میں اس عید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، خوب یاد رکھیے، ماہ ربیع الاول میں عید 12 ربیع الاول کو مسلمانان عالم جو عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ مسلمانوں کی ایجاد کردہ نہیں بلکہ اس کا ثبوت قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں رب سبحانہ وتعالی نے جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات ذکر فرمائی کہ انہوں نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ جناب عیسیٰ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے کھانا کو نازل فرما تاکہ یہ دن ہمارے لیے عید بن جائے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو رب سبحانہ وتعالی کی طرف سے کھانا ملا، وہ دن ان کے اگلوں پچھلوں کے لیے عید بن گیا۔ ہمیں تو 12 ربیع الاول کو محبوب خدا ملے، باعث تخلیق کائنات ملے، اس دن عید نہیں منائی جا سکتی۔ اور حیرت کی انتہا تو یہ ہے کہ جس دن عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو آسمان سے کھانا ملے، قرآن اس دن کو عید کہے، اور یہ اعتراض کرتے نہیں تھکتے کہ اگر کوئی مسلمان نبی کے ملنے پر 12 ربیع الاول کو عید کہہ لے تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ جاتے ہیں اور انہیں درد ہونے لگتا ہے۔ ایسے ہی ان کو دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں، تو ان نادانوں سے، بے وقوفوں اور کم عقلوں سے کوئی پوچھے کہ یہ 2 عیدیں تمہیں کس کے وسیلہ سے، کس کے ذریعہ سے ملیں، یقیناً یہ یہی کہیں گے کہ یہ حضور کا صدقہ ہے، حضور کا وسیلہ اور تصدق ہے، جن کے سبب سے اللہ نے یہ عیدیں عطا کی۔ تو جس کے صدقے سے عید ملی، وہ ہستی، وہ ذات جس دن دنیا میں جلوہ گر ہوئی، اس دن کو اگر عید کہہ دیا جائے تو انہیں برا لگتا ہے۔ تیسرا یہ بھی کہ اسلام میں عید الفطر کا ایک دن ہے، 1 شوال، یہ عید کا دن ہے، جبکہ میں نے اور آپ نے اس کے 3 دن بنا لیے ہیں، اور اکثر اوقات رمضان کے آخری دنوں میں ہم عید الفطر کی پلاننگ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ اس بار ہم پہلی عید کو یہاں جائیں گے، دوسری کو یہاں جائیں گے، تیسری کو یہاں جائیں گے۔ اب بحیثیت مسلمان ہم سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جب تمہارے مطابق عید الفطر کی خوشی میں دوسرے دن کو اور تیسرے دن کو عید کہنا جائز ہے، صحابہ نے اسے عید نہیں کہا تھا، تابعین نے اسے عید نہیں کہا تھا، تو انہیں دوسرے دن کو بھی ہم عید کہیں، تیسرے دن کو بھی ہم عید کہیں، صحابہ اور تابعین نے نہیں کہا، تو اب ہم اگر حضور کی ولادت کی خوشی میں آپ کے یوم ولادت کو عید کہتے ہیں تو تم کہتے ہو یہ گناہ ہو گیا، یہ بدعت ہو گئی، یہ حرام ہو گیا، جبکہ آپ کی ولادت کی خوشی تو عید الفطر کی خوشی سے بڑھ کر، بلکہ کائنات کی تمام خوشیوں سے بڑھ کر یہ خوشی اور نعمت ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک مسلمان سے ایک یہی نام نہاد مسلمان اعتراض کر رہا تھا کہ اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں اور تم یہ تیسری عید لے کر آ گئے ہو، یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ تو اس عاشق رسول نے جواب دیا کہ میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام میں عید الفطر ایک دن ہے، جبکہ تم نے اس کے 3 دن بنا لیے ہیں، اور یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ تو وہ جو معترض مسلمان تھا نام نہاد، وہ کہنے لگا نہیں، وہ تو ہم خوشی میں عید الفطر کے دوسرے اور تیسرے دن کو عید کہہ دیتے ہیں، عید تو ایک ہی دن ہوتی ہے لیکن خوشی کی وجہ سے دوسرے دن کو، تیسرے دن کو بھی ہم عید کہہ لیتے ہیں۔ تو عاشق رسول نے جواب دیا کہ مگر صحابہ نے تو خوشی میں عید الفطر کے دوسرے اور تیسرے دن کو عید نہیں کہا۔ تو وہ جو مسلمان تھا نام نہاد، تو وہ کہنے لگا کہ چلیں، صحابہ نے نہیں بھی کہا تو تیسرے اور دوسرے دن کو عید کہنا شریعت کے کسی اصول کے خلاف بھی تو نہیں۔ تو اس عاشق رسول نے جواب دیا، تو اے گستاخ، اے منافق، ہم بھی تو صدیوں سے یہی بات کہتے آ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو عید منانا شریعت کے کسی اصول کے خلاف نہیں، جب تو تم مانتے نہیں، لیکن آج عید الفطر کے دوسرے دن کو، تیسرے دن کو آپ عید کہتے نہیں تھکتے۔ تو بات یہی ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تمہیں
درد اور تکلیف جو ہے وہ حضور کی ذات سے اور حضور کی ولادت کے دن سے ہے، اور اس کے صرف بغض ہی کی وجہ سے یہ کام کیے جاتے ہیں، اور اس کی کوئی اور وجہ اور باعث نہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آ پہنچا ہے۔ آپ کو چاہیے حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی شایان شان شریعت مطہرہ کے مطابق منائیے، کسی کے بہکاوے میں، کسی کے وسوسے میں نہ آئیے۔ رب سبحانہ و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، میلاد کی بہاریں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔